بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا بکریاں پالنا منافع بخش کاروبار ہے؟ کے سلسلہ نمبر 2 میں آج ہم بات کریں گے کاروباری گوٹ فارمنگ سمر گوٹ فارم کی طرف سے۔ پہلی ویڈیو گھریلو گوٹ فارمنگ کے بارے میں تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں کمرشل گوٹ فارمنگ کے بارے میں بات ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کمرشل گوٹ فارمنگ سے مراد بکرے پالنے کا کام کاروباری طور پر کرنا ہے، تاکہ دوسرے کاروبار کی طرح بکرے پال کر منافع کمایا جا سکے۔ خوش قسمتی سے پاکستان میں گوٹ فارمنگ کرنے کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے، لیکن جن لوگوں نے گوٹ فارم بنائے ان میں سے کم از کم 75% ایک سال کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، جس سے گوٹ فارم شروع کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور گوٹ فارمنگ میں کامیاب ہونے والے دوسرے خواہش مند افراد کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اہم سوال یہ ہے کہ گوٹ فارمنگ ختم کیوں ہوتے ہیں؟ نئے بننے والے گوٹ فارم کا اختتام نقصان پر کیوں ہوتا ہے؟ کسی بھی کاروبار کو قائم رکھنے کے لیے بنیادی طور پر سرمایہ، وقت، محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ گوٹ فارم سانس لینے والے چیزوں کو پالنے کا نام ہے۔ زندہ چیزوں کو رکھنے کا طریقہ بے جان چیزوں سے مختلف ہوتا ہے۔ زندہ چیزوں کو گرمی، سردی، بھوک، پیاس، خوف، ڈر سے بچانا ضروری ہوتا ہے۔ جبکہ بے جان چیزوں کے لیے صرف حفاظت اور معیار برقرار رکھنا کاروباری کی ذمہ داری ہے۔ زندہ چیز جب تک فارمر کے پاس رہے گی، اس کی ضروریات پورا کرنا ہوں گی، جبکہ بے جان کے ایسے اقدامات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زندہ اشیاء کے کاروبار کا طریقہ بے جان اشیاء سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ قصہ مختصر، گوٹ فارمنگ ایسا کاروبار ہے جس میں توجہ، محنت، وقت لگانا ضروری ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد کمرشل گوٹ فارمنگ شروع کرنے والوں کی حوصلہ شکنی نہیں، بلکہ گوٹ فارمنگ شروع کرنے سے پہلے کے ضروری اقدامات سے آگاہ کرنا ہے، تاکہ گوٹ فارمنگ کا شعبہ ان کے لیے مالی، ذہنی نقصان کا باعث نہ بنے۔ اللہ کے انبیاء اکرام نے امت کی رہنمائی سے پہلے بکریاں چرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پیغمبروں کی ذہنی تربیت کی، صبر سے روشناس کرایا۔ جس طرح انسان جلد باز اور تجسس پسند ہے، اسی طرح بکریاں بھی جلد باز اور تجسس پسند ہیں۔ انسان اور بکری کی فطرت میں کافی مماثلت پائی جاتی ہے۔ جس طرح انسانی بچہ شرارتی ہوتا ہے اور اسے قابو میں رکھنے کے لیے ماں کافی جتن کرتی ہے کہ میرا بچہ مٹی نہ کھائے، بیڈ پر پیشاب نہ کرے، اس طرح بکری کو قابو رکھنے کے لیے فارمر بھی کام کرتا ہے۔ جس طرح انسانی بچہ اچانک بیمار ہو جاتا ہے، اس طرح تندرست گوٹ بھی اچانک بیمار ہو جاتی ہے۔ گوٹ فارمنگ کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ فارم کے عملی آغاز سے 3-4 ماہ پہلے تحقیق شروع کی جائے۔ گوٹ فارم کی بنیاد صبر، وقت، محنت اور صبر ہے۔ کاروبار کے لیے سرمایہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ جب سرمایہ ہو تو پھر ہی کاروبار کا آغاز ہو سکتا ہے، اس کے بغیر سب سوچنا فضول ہے۔ گھریلو یا کمرشل گوٹ فارمنگ کے لیے رقم کا انتظام کرنا پہلا قدم ہے۔ جب سرمایہ کاری کا انتظام ہو جاتا ہے تو اس سے اگلا قدم محنت کا ہے۔ محنت سے مراد گوٹ فارمنگ کی کامیابی کے لیے اپنی صلاحیتوں کا درست سمت میں استعمال کرنا ہے۔ گوٹ فارمنگ میں محنت سے مراد ان تمام کاموں کو جاننا ہے، جیسے نسل کا انتخاب، جگہ کا انتظام، موسم کی شدت سے بچانے کا انتظام، بیماریوں سے بچانے کا انتظام، سبز و خشک چارے کی موسم کے مطابق دستیابی یقینی بنانا، اور سب سے بڑھ کر سستی گوٹ خریدنے کا علم اور مناسب منافع پر فروخت کا علم یعنی مارکیٹنگ ہے۔ گوٹ فارم شروع کرنے سے پہلے ذہنی طور پر محنت کے مفہوم کو جاننا ضروری ہے۔
سرمایہ کا انتظام محنت کے مفہوم کو جاننے کے بعد سب سے اہم وقت کا لگانا ہے۔ اگر آپ گوٹ فارمنگ شعبہ کی طرف آنے کی خواہش رکھتے ہیں تو کیا آپ کے پاس گوٹ فارم چلانے کے لیے وقت ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملازم رکھ لیں گے، ملازم کو اچھی تنخواہ دیں گے۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ملازم سے کام لیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کا فارم کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے۔ کیا ہم اپنی اولاد کو آیا نوکرانی کے سپرد کر سکتے ہیں؟ کیا آیا نوکرانی ہماری اولاد کی دیکھ بھال ہم سے اچھی کر سکتی ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتی۔ تو گوٹ فارم کو اکیلا ملازم کیسے کامیابی سے چلا سکتا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گوٹ فارم صرف ایک کاروبار کا نام نہیں، ایک شوق، جنون، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کا نام ہے، مالی اور ذہنی سکون حاصل کرنے کا نام ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ گھروں میں بکری کا رکھنا باعث برکت ہے۔ جو شخص گھر میں بکری رکھتا ہو، اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اندراج کرتا رہتا ہے، جبکہ جس کے گھر میں حفاظت کے علاوہ شوق سے کتا رکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں روزانہ ایک قرات کے برابر ثواب کاٹ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں رکھی گئی بکری گھر سے جادو ٹونا کے اثرات ختم کرتی ہے۔ بکری جادو ٹونا کے اثرات کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اور آخر میں آج کی بات، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔